بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون खुदा की मस्जिदों को बस सिर्फ वही शख्स जाकर आबाद कर सकता है जो खुदा और रोज़े आखिरत पर ईमान लाए और नमाज पढ़ा करे और ज़कात देता रहे और खुदा के सिवा और किसी से न डरे तो अनकरीब यही लोग हिदायत याफ्ता लोगों से हो जाएंगे। क्या तुम लोगों ने हाजियों की सिकाई और मस्जिदुल हराम खाने काबा की आबादी को उस शख्स के हमसर बना दिया है जो खुदा और रोज़े आखिरत पर ईमान लाया और खुदा की राह में जिहाद किया? खुदा के नज़दीक तो ये लोग बराबर नहीं हैं और खुदा जालिम लोगों की हिदायत नहीं करता है जिन लोगों ने ईमान कबूल किया है और खुदा के लिए हिजरत अख्तियार की और अपने मालों से और अपनी जानों से खुदा की राह में जिहाद किया। वो लोग खुदा के नज़दीक दर्जे में कहीं बढ़कर हैं और यही लोग आला दर्जे पर फायज होने वाले हैं। उनका परवरदिगार उनको अपनी मेहरबानी और खुशनुदी और ऐसे हरे भरे बागों की खुशखबरी देता है जिसमें उनके लिए दायमी ऐशो आराम होगा और ये लोग उन बागों में हमेशा अबदुल आबाद तक रहेंगे। बेशक खुदा के पास तो बड़ा अजर सवाब है। ऐ ईमानदारों, अगर तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारे भाई बहन ईमान के मुकाबले में कुफ्र को तरजीह देते हों तो तुम उनको अपना खैर खाह न समझो और तुम में जो शख्स उनसे उल्फत रखेगा तो यही लोग जालिम हैं। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
تم کہہ دو کہ تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی بند اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے والے اور وہ مال جو تم نے کما کے رکھ چھوڑے ہیں اور وہ تجارت کہ جس کے مندہ پڑ جانے کا تمہیں اندیشہ ہے اور وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر تمہیں خدا سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں تو تم ذرا ٹھہرو یہاں تک کہ خدا اپنا حکم عذاب موجود کرے، اور خدا نافرمان لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا۔ مسلمانوں، خدا نے تمہاری بہتیرے مقامات پر غیبی امداد کی، اور خاص کر جنگ حنین کے دن جب تمہیں اپنی کثرت تعداد نے مغرور کر دیا تھا، پھر وہ کثرت تمہیں کچھ بھی کام نہ آئی، اور تم ایسے گھبرائے کہ زمین باوجود اس وسعت کے کہ تم پر تنگ ہو گئی، تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے۔ تب خدا نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور مومنین پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر سے فرشتوں کے لشکر بھیجے جنہیں تم دیکھتے بھی نہیں تھے، اور کفار پر عذاب نازل فرمایا، اور کافروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اس کے بعد خدا جس کی چاہے توبہ قبول کرے، اور خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمانداروں، مشرکین تو نرے نجس ہیں، تو اب وہ اس سال کے بعد مسجد الحرام خانہ کعبہ کے پاس پھر نہ پھٹکنے پائیں، اور اگر تم ان کے جدا ہونے میں فخر و فاقے سے ڈرتے ہو تو ان قریب ہی خدا تم کو اگر چاہے گا تو اپنے فضل و کرم سے غنی کر دے گا۔ بے شک خدا بڑا واقف کار حکمت والا ہے۔ اہل کتاب میں سے جو لوگ نہ تو دل سے خدا ہی پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ روز آخرت پر، اور نہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں، اور نہ سچے دین ہی کو اختیار کرتے ہیں، ان لوگوں سے لڑے جاؤ یہاں تک کہ وہ لوگ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں۔ یہود تو یہ کہتے ہیں کہ عزیر خدا کے بیٹے ہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں۔ یہ تو ان کی بات ہے، اور وہ بھی خود انہی کے منہ سے یہ لوگ بھی انہی کافروں کی سی باتیں بنانے لگے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ خدا ان کو قتل تہس نہس کرے۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔